रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इश्क़ रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ आपके साथ हीमन हाशमी, मेरे साथ हैं अबू ज़र मुअज़्ज़म। 25वां रोज़ा आज आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको उम्मीद करते हैं कि आपका रोज़ा खैरियत से गुजरा होगा और आप रमज़ान की बरकतें समेटने में खूब मसरूफ़ होंगे। 25वां आज रोज़ा है तो चंद दिन ही बाकी रह गए हैं और जितना वक्त हो सकता है आप अपने इबादत को दीजिए और एक दूसरे की मदद करने को दीजिए, क्योंकि यही इस वक्त सबसे बेहतरीन काम है, क्योंकि इस्लाम भी हमें यही सिखाता है और इंसानियत का भी यही तकाजा है। बिल्कुल सही। और आज के टॉपिक की तरफ भी आ जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अहद हाज़िर के चैलेंज इस्लाम और मगरिब। वेस्टर्न कंट्रीज़ में किस तरह से इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है। दिस इज़ अ फैक्ट, मैं ये नहीं कह रही, ना अबू ज़र ये कह रहे हैं, ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है फैक्ट। लेकिन इसी के साथ साथ वहाँ रहने वाले मुसलमानों को, इस्लाम को बहुत से चैलेंजेस का सामना है, बहुत प्रॉब्लम्स का भी सामना है। इस्लाम जो हम कहते हैं कि अमन का दीन है और सिर्फ अमन सिखाता है, तो क्या वजह है कि फिर मुसलमानों को इतने बड़े बड़े चैलेंजेस, जिसमें ख़ास तौर पर अमन के मुनाफी समझा जाता है, क्यों ऐसा होता है कि टारगेट कर दिया जाता है मुसलमानों को, और फिर वहाँ पर रहने वाले मुसलमान कैसे सरवाइव कर रहे हैं, इसके ऊपर बात। और इसके साथ हम ये भी बात करेंगे कि क्या हम एज ए मुसलमान जो हैं अपने फ़राइज़ अदा कर रहे हैं, क्योंकि हुआ ये कि रिसर्च, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल साइंस, जितने भी काम तरक्की के हुए वो मगरिब की जानिब से हुए, मतलब मगरिब ममालिक में दूसरे मज़ाहिब की जानिब से हुए। मुसलमानों का ये काम था कि वो इल्म तो उनकी मिरास थी, तो क्या इल्म की मिरास थोड़ी सी भूल गए, क्या हुआ, आखिर कहाँ पर चूक हो गई कि हम थोड़ा सा दूर हो गए, तो इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ अब्दुल रसूल साहब यूके से, उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं इल्लामा सैयद ज़हूरुल हसन साहब अमेरिका से, और अल्लामा हाफिज़ आबिद बशीर काजी साहब हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल, हम सबसे पहले रुख करेंगे यूके का, और हाफिज़ अब्दुल रसूल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप लोग, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो हम यही बात करना चाहेंगे कि आप बहुत सालों से यूके में मुकीम हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम दिया और हमारी आवाज़ हमारी पाकिस्तानी कौम तक पहुंचाने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी दी। जरूर जरूर जरूर। इस पर 24 चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका भी। हाफिज़ अब्दुल रसूल साहब, टॉपिक की तरफ हम आएंगे, हालात हाज़िरा के चैलेंजेस, इस्लाम और मगरिब। क्या कहना चाहेंगे आप? एक तरफ तो इस्लाम तेजी से फैल रहा है, सबसे पहले तो जरा उसी पर रोशनी डालिएगा कि क्या वजह है कि जोक दर जोक लोग अब इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, अल्लाह ताला की वहदानियत पर बिलीव कर रहे हैं और दायरा इस्लाम में दाखिल होते जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। देखें, इस्लाम एक आलमगीर मजहब है और इस्लाम सिर्फ किसी इलाके के लिए, किसी एक कौम के लिए इसका नज़ूल नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम को पूरी दुनिया के लिए और क़यामत की सुबह तक नाज़िल किया। ये इब्तिदा है इसकी। जी 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 बिल्कुल, बताइए बताइए दुरुस्त साहब। जी, ये किसकी इब्तिदा है। अब रही बात कि इस्लाम तेजी से मगरिब में, आपका सवाल, इस्लाम तेजी से मगरिब में किस तरह फैल रहा है। जी बिल्कुल। मगरिब में, मैं यूके में बैठा हूँ, यहाँ पे 3 चीजें हैं जिसकी वजह से लोग इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। जी जी, जी, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, आप बात कंटिन्यू कीजिएगा, हम सुन रहे हैं और नाजरीन भी सुन रहे हैं। जी, इस्लाम के फैलने की 3 वजह है मगरिब में। सबसे पहली वजह कि जो मुसलमान नौजवान हैं, यहाँ पे मुसलमान हैं, उन्होंने आके जो पिछले 60-70 ईयर यहाँ पे वर्क किया और एक जनरेशन तैयार हुई है। एक थोड़ा सा फर्क ये है यहाँ के नौजवान पे और जो हमारे मुल्कों के नौजवान है उनमें ये फर्क है कि यहाँ का नौजवान जब इस्लाम की तरफ आता है तो वो इस्लाम के साथ, इबादत के साथ साथ मामलात भी सीखता है। ये मामलात जो है किस तरह हमें आगे ले जाने की कोशिश करता है और इस्लाम हमें किस तरह ये बताता है कि हम अपने मामलात को किस तरह तय करें। दूसरी जो चीज यहाँ पे सबसे ज्यादा खर्च होती है वो यहाँ के जो लोग हैं उनकी अपनी रिसर्च है। उसकी रीजन क्या है कि पिछले काफी अरसे से यानी आप कह सकते हैं पिछले 60-70 साल से इस्लाम जो है वो हर जगह निशाना बना हुआ है, पॉइंट बना हुआ है। जब रेगुलर एक चीज का जिक्र होता जाए, रेगुलर हो, खा वो दोस्त हो या दुश्मन हो, उसका रेगुलर जिक्र हो तो लोग उसके ऊपर सोचने पर मजबूर होते हैं। इसको सर्च आउट, इसको देखा जाए ये क्या है। तो जब इसको लोग सर्च आउट करने के लिए आते हैं
جب اس کو لوگ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر صحابہ کرام یعنی جب وہ غیر مسلم پہ آتے تھے جائیں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ملیں دیکھیں کیا ہے، اور جب آگے بیٹھتے تھے دیکھتے تھے وہ اسلام قبول کرتے تھے۔ سیم اسی طرح آج جب یہ لوگ اسلام کی ریسرچ کرتے ہیں، اسلام کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دیکھنا تو یہ چاہتے ہیں اسلام ہے کیا، لیکن یہ اسلام کی ایک اپنی خوبصورتی ہے، اسلام کا ایک اپنا یہ نور ہے، اللہ رب العزت نے اس میں یہ برکت رکھی ہے کہ جب کوئی اسلام کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ اسلام کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ دو چیزیں۔ تیسری کے اندر جو سب سے زیادہ چیز جو نایاب ہے پورے ورلڈ میں جو چیز نایاب ہوتی جا رہی ہے وہ ہے پیس آف ہارٹ، دل کا سکون، اسپرچل پیس، کہ جو انسان کو دل کا سکون نہیں کہیں بھی مل رہا۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، میرے دوست ہیں وہ کونسلر ہیں کیسر آباد گوندل صاحب، اور ان کے کولیگ ہیں، ان کا یہی مسئلہ تھا کہ بات ہوئی، ان کو دعوت دی گئی، انہوں نے اسلام کو قبول کیا، ان کو ہم نے ایک صرف ٹرانسلیشن دل کا سکون بیسیکلی اسلام جو ہے وہ بھی ایک ایسا مذہب ہے کہ جو دل کا سکون آپ کو پرووائڈ کرتا ہے۔ بجا فرمایا اپنے حافظ عبدالرسول صاحب۔ علامہ حافظ عابد بشیر قادری صاحب کی طرف ہم رخ کریں گے اور ان سے بات کرتے ہیں۔ عابد صاحب، جس طرح سے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ یورپ میں یہ کہا جا رہا ہے اسٹیٹسٹکس کی بنیاد پر کہ 2050 میں اسلام جو ہے سب سے زیادہ وہاں پر بڑا ہوا مذہب ہوگا، اس کے ساتھ پوری دنیا میں 2050 تک کہا جا رہا ہے کہ اسلام جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ پھیلا ہوا مذہب ہوگا، تو آپ کیا کہیں گے؟ ایک اس کی کیا وجہ ہے؟ دوسری جانب جو اسلام کو چیلنجز ہیں اس وقت پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی بہت سے ایشوز ہیں لیکن پوری دنیا میں اسلام کے اگر بات کی جائے تو وہاں بہت چیلنجز ہیں، کیا کہیں گے اوورال سچویشن پر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں 24 چینل کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ اسلام کے حوالے سے اپنی گزارشات پیش کر سکیں۔ اس کے بعد میں تمام ناظرین کا بھی شکر گزار ہوں کہ آج کا موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ 2050 میں دنیا کا سب سے بڑا دین یا مذہب جو ہے وہ اسلام ہوگا۔ تو میں اپنی گزارشات کا آغاز قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے کرتا ہوں۔ اللہ جل مجدہ نے بے شمار جگہوں پہ فرمایا، لیکن میں ایک آیت سورہ آل عمران کا ایک ٹکڑا پڑھتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ جل مجدہ کے نزدیک جو دین سے مراد ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ، نظریہ حیات، طرز بود و باش، کھانے پینے، معاملات، اللہ کے ساتھ تعلق، بندوں کے ساتھ جو تعلق ہے، ریلیشن شپ ہے، وہ جو سب سے بہتر نظریہ ہے وہ اسلام ہے۔ لیکن دنیا کے اول سے دن سے لے کر، یا کہیں گے ہم اگر خاص کریں گے تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ایک روش چلی ہے کہ ایک اللہ کا نظریہ ہے کہ اللہ کہتا ہے جو میں خالق ہوں اس انسان کا، اس کائنات کا، تو اس کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ لیکن پھر ایک انسان آتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اس اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو جو بعد میں انسان ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے انسانوں کو اپنی غلامی میں لینے کی کوشش کر دیتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے، پھر ایک دوسرا نبی آتا ہے، اس طرح چلتے چلتے یہ سلسلہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا ہے۔ اور اسی بات کو علامہ اقبال نے بھی کہا کہ آج ہم مغرب کی طرف سوچتے ہیں، مغرب کی طرف دیکھتے ہیں، تو نوجوان کو بھی مخاطب کیا علامہ اقبال نے، کہا کہ اپنی ملت پر قیاس کر اقوام مغرب پہ نہیں، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ چونکہ نظریہ پاکستان دو قومی نظریہ، یہ علامہ اقبال علیہ رحمہ کی اس کے اوپر بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور آپ کو پاکستان کے حوالے سے اس کا مصور پاکستان کہا جاتا ہے آپ کو، اور آپ شہر مشرق کا ٹائٹل بھی دیا جاتا ہے آپ کو۔ بالکل۔ تو یہ باتیں جو ہیں کہ مغرب میں کیا ہوگا، مغرب جو کچھ بھی لیتا ہے، اگر میں ایک مثال دوں گا آپ کو کہ 19ویں صدی کے آغاز میں ہوگو سگوشٹو جو تھا، اس نے آئین بنانے کی کوشش کی، قانون بنانے کی کوشش کی، جس کو فادر آف انٹرنیشنل لا کہا جاتا ہے۔ تو میں عرض کروں گا اپنے سامعین کے لیے آپ کی وساطت سے کہ اس نے جو جتنی بھی شکیں لیں، جتنے بھی نکات لیے، وہ اس نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس میثاق مدینہ سے لیے جو آپ نے آج سے 1450 برس پہلے جب مدینہ کی ریاست قائم کی تو اس وقت رہنے والے غیر مسلم یہودیوں سے کیا تھا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی،
हाफिज बशीर साहब, ये जो आपने बात की और जो रेफरेंस दिया ये बिल्कुल सही है कि इस्लाम की हिस्ट्री से सीखा जाता है। इवन कुरान पाक के तर्जुमे को इस तरह से समझा जाता है कि उसमें साइंटिफिकली कुछ ना कुछ रिसर्चेस की जा सके और ये प्रूवन भी है बहुत सी ऐसी चीज़ें। अमेरिका की तरफ रुख करेंगे और सैयद ज़हूरुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़हूरुल हसन साहब, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि मगरब में एक तरफ तो इस्लाम तेज़ी से फैल भी रहा है, दूसरी तरफ मुसलमानों को टारगेट भी किया जाता है, विक्टिमाइज भी किया जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग चैलेंजेस भी हैं और ख़ासकर ये हुआ 9/11 के बाद। 9/11 का जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद से मुसलमानों को बिल्कुल कॉर्नर करने की कोशिश की गई और उसमें बहुत हद तक विक्टिमाइजेशन की गई। आप अमेरिका में रहते हैं, आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से मुसलमानों को मुश्किलात हैं और फिर आप लोग इन चैलेंजेस का सामना करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ममनून मशकूर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि परवरदिगार हमें बाकी मंद अय्याम माह मुबारक रमज़ान से भरपूर इस्तिफ़ादा करने की तौफीक नसीब फरमाए। और ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसको हम इस तरह से देखेंगे। मैं एक छोटी सी मिसाल देकर जो है वो समझाने की कोशिश करूंगा कि जब आप उम्रा के लिए या हज वाजिब के लिए मक्का तशरीफ ले जाएं और खाना काबा का तवाफ करने के लिए जाएं, तो जब आप तवाफ कर रहे होते हैं बिलखुसूस अय्याम हज के अंदर, और या बिलखुसूस जो माह मुबारक रमज़ान का उम्रा होता है, रश के अय्याम होते हैं, तो उसमें आप ये देखते हैं कि अंदर जो है जब आप तवाफ के लिए जाएं तो कहीं पर धक्के लग रहे हैं, कहीं पर किसी का पाँव किसी के पाँव के ऊपर आ रहा है, बहुत ही क्राउडेड होता है और इंसान को यूं लगता है कि फंस गया हूँ यहाँ पर, इतना क्राउड और इतनी मुश्किलात और इतने मसाइल है और मैं तवाफ कैसे पूरा कर पाऊंगा। लेकिन वही तवाफ अगर आप तीसरी मंजिल पर जाकर बैठकर देखें तो आपको लगता है कि स्मूथली बड़े प्यार के साथ जो है ना वो चल रहा है और आपको इतना लुत्फ और मजा आता है जिसका हिसाब नहीं है। अब बिल्कुल इसको इसी तरीके से देखा जाएगा इस्लाम इन वेस्ट या पूरी दुनिया के अंदर। अगर तो हम इसको निचली सतह पर जाकर देखेंगे तो ये मुश्किलात हैं, मसाइल हैं और टारगेट किया जा रहा है और जनाब मुश्किलात क्रिएट की जा रही है, डिस्क्रिमिनेशन है। जी जी। लेकिन अगर 9/11 के बाद ही की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसको यूनिवर्सल सतह पर देखेंगे तो यकीन मानिए इतना स्मूथली इस्लाम फैल रहा है, इतनी तेजी के साथ इस्लाम फैल रहा है कि देखकर लुत्फ आता है। ये छोटी छोटी मुश्किलात मसाइल अपनी जगह पर, हत्ता सितंबर 11 के बाद, हत्ता तमाम तर मुश्किलात और मसाइल के बावजूद इस्लाम जवानों के अंदर, मुस्लिम और गैर मुस्लिम के अंदर, चूंकि हमारे मुसलमान बच्चे जो यहाँ पर पैदा हुए हैं उनको मैं तो यूं कहता हूँ कि ये भी तो कन्वर्ट है ना, इन्होंने भी तो ऑटोमेटिकली जिस तरह से इस्लामिक कंट्रीज के अंदर इस्लाम जो है वो तकलीदी तौर पर माँ बाप से लिया जाता है, यहाँ पर तो ऐसा नहीं होता ना। यहाँ पर चैलेंजेस होते हैं, आप स्कूल में चले जाएं, कॉलेज में चले जाएं, यूनिवर्सिटी में चले जाएं, आप वर्क में चले जाएं, कहीं मार्केट में चले जाएं, किसी जगह पर गेम के लिए चले जाएं, तो ज़ाहिर हर जगह पर आपको पता चलेगा कि चैलेंजिंग है, वहां पर आप जो है अंडर क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए फिर आपको स्ट्रगल करना पड़ती है, आपको मुतालिया करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो है ना, हमारी नौजवान नस्ल जो होती है वो इस्लाम को जब सीखते हैं उन चैलेंजेस के साथ वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके पास दलाइल होते हैं, इसलिए जहां पर भी वो जाते हैं वो मुबल्लिग बनकर जाते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा, सुलह हुदैबिया के वक्त जब एग्रीमेंट किया गया कुफार और मुशरिकीन के साथ रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि जिस पर बाज़ मुसलमानों को एतराज भी था और उसमें एक शर्त लिखी गई थी कि अगर कोई मुसलमान जो है वो मदीना से मक्का जाएगा तो मक्का वाले उसे वापस नहीं करेंगे, लेकिन अगर मक्का से कोई काफिर आएगा तो उसे वापस किया जाएगा। तो बाद लोगों ने एतराज भी किया, बाद में समझ आई कि रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि जो मुसलमान मदीना से मक्का जाएगा वो फतह मक्का का रास्ता हमवार करेगा, वो मुबल्लिग बनकर जाएगा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वेस्ट के अंदर जितने मुसलमान हैं वो इस्लाम के मुबल्लिग बनकर बैठे, वो खा नहीं, एंड आई थिंक यही वो चीज है, यही वो सोच है जो वहाँ रहने वाले मुसलमान स्ट्रॉन्ग बनाती है। और जब आपने डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करनी होती है तो आपने बिल्कुल सही लफ्ज इस्तेमाल किया, मुबल्लिग बनकर बात करनी होती है तो अपना ईमान तो मजबूत होता ही है, लेकिन आप अपने कैरेक्टर से और अपनी इन तमाम चीजों से दूसरों को भी कन्विंस करने में अपना रोल प्ले करते हैं। बेशक बड़ी अच्छी बात उन्होंने किया। मजीद भी बात करेंगे कि आखिर फिर इस्लाम को अब चैलेंजेस क्या हैं और कहाँ पर कहीं चूक हुई कि कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ, और दीगर मसाइल पर एक ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک. اور جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں اسلام اور دور حاضر کے چیلنجز کے بارے میں، اس کے ساتھ ساتھ اسلام کس طرح سے تیزی سے پھیل رہا ہے، لیکن کچھ مسائل بھی ہیں اس پر بھی ہم بات کریں. تو حافظ عبدالرسول صاحب ہمارے ساتھ یو کے سے ہیں، ان سے ہم بات کریں. پہلے حافظ صاحب، جس طرح سے ہم ذکر کر رہے تھے کہ اسلام نے جو تعلیمات دیں وہ تو اور تھیں، لیکن جس طرح سے دیکھا گیا کہ کچھ فالو کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے شاید چوک کر لی، اس پر بھی ہم آئیں گے. لیکن ایک چیز اور بھی ہے، ہم نے ذکر کیا کہ 2050 تک اسلام جو ہے دنیا میں نمبر 1 مذہب ہوگا پھیلا ہوا. لیکن اگر دوسرے نمبر پہ بات کی جائے تو ایتھیزم جسے ملحد کہتے ہیں، اس کی تعداد میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ایتھیزم میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے کہ لوگ کیوں مذہب سے دور ہو رہے ہیں، چاہے وہ اسلام ہے، کرسچینٹی ہے یا کوئی اور مذہب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاک اللہ. بات اس طرح ہے کہ اگر ہم اسلام کی ابتدا کو دیکھیں تو اس وقت اسلام کے مخالفین زیادہ تھے، ماننے والے تھوڑے تھے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک دیکھیں تو ہمیشہ منارٹی جو ہے، یعنی جو تھوڑی تعداد کے لوگ ہوتے تھے وہ کامیاب ہوتے تھے. 2 وجہ ہیں اس میں. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیشہ حق کی آواز کو دبانے کے لیے جو باطل ہے وہ ایک بات. اب اس باطل کو حق میں لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ کے زبان کی جو نرمی ہے، آپ کا جو رحم ہے ان پر، اس وجہ سے لوگ آپ کے قریب ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ جو ہمارا اپنا کردار ہے، سب سے پہلی بات ہے کہ ہم کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے. اصل پرابلم یہ آ رہی ہے اسلام کی یا کرسچینٹی کی بھی کہ مذہب کی جو اصل تعلیمات ہیں عبادات سے ہٹ کر وہ پریزنٹ کرنے میں، ان کو لوگوں تک پہنچانے میں عملی طور پر ہم سست روی کا شکار ہیں. جس وقت عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات بھی ہمارے درست ہو جائیں گے، اس کے اندر دنیا کا کنسیپٹ نہیں ہے. دنیا سے مراد ہم کیا لیتے ہیں؟ جھوٹ، غیبت، ظلم، اس طرح کی چیزیں دنیا. باقی جو کچھ بھی ہے اسلام کے اندر، دنیا کے اندر، وہ سارا پارٹ آف اسلام ہے. جو آپ کر رہے ہیں یہ بھی پارٹ آف اسلام ہے، جو میں کر رہا ہوں وہ بھی پارٹ آف اسلام ہے. رزق کمانا، کاروبار کرنا، سب کچھ پارٹ آف اسلام ہے. بیسیکلی ہمیں اسلام اس انداز سے کرنا ہے کہ اسلام صرف عبادات کا دین نہیں بلکہ ہیومن رائٹس کا ایک دین ہے. کیونکہ اس مذہب کے اندر لوگ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتے ہیں ہیومن رائٹس پہ، لوگ فوکس کرتے ہیں ہیومن رائٹس پہ. جب تک اسلام کی ہیومن رائٹس ونگ کو ہم لوگوں کے سامنے عملی طور پر اور علمی طور پر پریزنٹ کمپلیٹلی طور پر نہیں کرتے، بالکل تک ہم پیچھے رہیں گے. کیوں ہی ہم جو اسلام کے ہیومن رائٹس ونگ ہے اس کو ہم جس وقت عوام کے سامنے لے آئیں گے عملی طور پر بھی اور علمی طور پر بھی، پھر لوگ اس طرح. بالکل ٹھیک. حافظ صاحب، یہ آپ نے اچھی بات کی کہ آپ کے اپنے کنڈکٹ کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. خاص طور پر اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں تو آپ کے اپنے کردار کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے دین کو کس طرح سے پریزنٹ کر رہے ہیں. ہم امریکہ کا رخ، سید ظہیر الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب، ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے مسلمانوں کی اور ویسٹ کی، اب جہاں ایک فیکٹ یہ ہے کہ مسلمان ہیں اور نوجوان نسل بھی اب ویسٹرن کنٹریز میں جو رہ رہے ہیں مسلمانوں کے پورے ان کے کنڈکٹ سے وہ ثابت کر رہے ہیں کہ اسلام ایک دین ہے امن کا. لیکن وہیں جب ہم سائنس، ریسرچ، ٹیکنالوجی کی طرف آتے ہیں تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو قرآن پاک میں ہیں. ایک دور تھا کہ مسلمان سائنسدان دنیا کے ٹاپ سائنسدانوں میں کنسیڈر ہوتے تھے. کیا چوک ہوئی ہم سے کہ ہم پیچھے رہ گئے اور یہ سائنس، ٹیکنالوجی، ماڈرنزم میں مغرب جو ہے وہ لیڈ لے گیا اور اب اپنا ورثہ سمجھنا شروع ہو گیا؟ دیکھیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ کو جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا. اور سب سے پہلے ایک ہے اسلام، پھر اس کے اندر ہے سیاست، اور سیاست الہیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ جو ریگولر پولیٹکس ہوتی ہے. پھر ہے کلچر، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آتے ہیں حکومتی معاملات جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں. یہاں پر اگر آپ بات کریں کہ کون ذمہ دار ہے کہ ہم لوگ اس حوالے سے پیچھے رہ گئے ہیں، تو امریکہ کے اندر یا ویسٹ کے اندر رہنے والے مسلمانوں کا، یوتھ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ وہ اسلامک گورنمنٹس جن کے پاس وسائل ہیں اور جن کی حکومت اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہے، قصور ان کا ہے. ہماری تو یہاں پر دوسری اور تیسری نسل ہے اور ہمارے پاس گورنمنٹ تھوڑی ہے، ہمارے نوجوانوں کے پاس گورنمنٹ تھوڑی ہے. عام مسلمان تو فالو کرنے والا ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ جن کے پاس وسائل ہیں ان کی پرائرٹیز کیا ہیں،
انہوں نے اس طرف توجہ دینی ہے, انہوں نے گائیڈ لائن دینی ہے, انہوں نے ریسرچ سینٹر بنانے ہیں, انہوں نے تحقیقات کرنی ہے. لیکن اگر ہمیں آپس کی لڑائیوں سے فرصت ملے, اگر ہماری آپس کی جو ہے نا وہ لیگ پولنگ سے فرصت ملے, اگر آپس کے تعصبات سے فرصت ملے, تو ہم اس طرح اصل میں جو حکومتیں تھیں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, حکومتیں تھیں جن کی ان کی اصل میں ذمہ داری تھی. وسائل ہے ان کی اصل پرابلم ہے. جی بالکل صحیح. وسائل کا اگر اچھے طریقے سے استعمال کریں گے تبھی وہ سسٹم ڈیولپ ہوگا جس میں ہم اسلام کو پرولونگ کر سکیں گے. کوئی سجیشن جو آپ دینا چاہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی؟ تو پاکستان ہائی لائٹڈ ہو گیا نا آپ کی اس کانورسیشن سے, اسلام کے نام پر وجود میں آیا, اسلامک حکومت ہے, نوجوان نسل یہاں پر بھی ہے. ظہیر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان چاہے تو ترقی کر سکتا ہے ریسرچ میں, سائنس میں؟ دیکھیں, ہمیں اس کے لیے 2-3 کام کرنا پڑیں گے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہمیں جو غیرت دینی ہوتی ہے اس کو بیدار کرنا ہے. اور نمبر 2, اب ویسٹ ایسٹ پاکستان اور امریکہ اور انگلینڈ کچھ نہیں ہے. ابھی یہ 3 بیٹھے ہوئے ہیں 3 مختلف ممالک سے, 4 مختلف ممالک سے بیٹھے ہوئے ہیں. اب جو ہے نا یہ اسے کہتے ہیں دہکدہ جہانی. اب گلوبلائز جو ہے نا ایک بڑا پنڈ بن گیا ہے پوری دنیا. اور ادھر یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ابھی جو بات کر رہے ہیں نا پریکٹیکلی کی, یہ تو ختم ہو چکی ہوئی ہے. ہم کتنا قریب بیٹھے ہوئے ڈیجیٹلی ایک دوسرے کے. تو یہاں پر جو ہے نا وہ یہاں سانس بھی لیتے ہیں تو سانس لینے کی آواز بھی جو ہے وہ پوری دنیا میں پہنچتی ہے. تو اس لیے اب پاکستان یا ویسٹ یا امریکہ یا انگلینڈ یہ کچھ نہیں ہے, یہ سارے کے سارے ایک ہے. تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے پیغام یہ اور یوتھ کے لیے پیغام یہ ہے کہ اپنی غیرت دینی کو جو ہے نا اسٹرانگ کرے, نمبر 1. اور نمبر 2, بیٹھ کر یہ فرقہ واریت سے مبرہ ہو کر, یہ قومیات سے مبرہ ہو کر, جو ہم سمجھتے ہیں چھوٹی چھوٹی قوموں کے اندر, یہ کلچر کو سائڈ پر رکھ کر ہم جو ہے دین کے لیے, اسلام کے لیے اور اسلام کی خدمت کے لیے, وجہ فرمایا آپ نے کہ ہمیں اسلام کو جو ہے دوبارہ سے اٹھانے کے لیے خود محنت کرنی ہوگی اور اس کو اون کرنا ہوگا, اور یہ اسلامی حکومتوں کا کام ہے. علامہ حافظ عابد بشیر قاضی صاحب, آپ کی طرف آئیں گے کہ جس طرح سے ذکر ہوا کہ جو UK یا یورپ میں یا اس کے علاوہ امریکی مغربی ممالک میں جو لوگ رہتے ہیں وہ تو فالو کر رہے ہیں جو اسلامی حکومتیں تھیں, مصر ہو, پاکستان ہو, ملیشیا, انڈونیشیا, یا عرب ممالک میں جو بڑے بڑے ممالک ہیں جہاں پہ اسلامی حکومتیں ہیں, وہ آخر کہاں ان سے چوک ہوئی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیوں پیچھے رہ گئی ہیں؟ مغربی ممالک کیوں ریسرچ میں, تعلیم میں, ٹیکنالوجی میں آگے چلے گئے؟ اور ایون دینی تعلیم میں ہم دیکھتے ہیں, ابھی جیسے ہم UK اور امریکہ سے بات کر رہے تھے, نوجوان نسل وہاں ریپرزینٹ کر رہے ہیں مسلمانوں کو بڑے اچھے طریقے سے, لیکن یہاں کی یوتھ, یہاں کے نوجوان سمجھتے ہی نہیں ہے, نہ وہ لگن ہے دین کو سیکھنے کی, نہ وہ پلیٹ فارمز ہیں جس پہ وہ سیکھ سکیں. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ آپ بہت شکریہ, آپ نے 3-4 چیزیں کی طرف متوجہ کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, چونکہ اسلام آپ کی ذات سے مختص ہے, تو آپ نے جب آغاز نبوت اعلان فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے, تو سب سے پہلے اپنے کردار کی بات کی کہ لوگ پہلے ہی آپ کو کہتے ہیں کہ صادق اور امین, کہ آپ بات میں سچے اور عمل میں امین ہیں. آج ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ اس طرف اس کی توجہ نہیں ہے. اور پھر میں شہر مشرق کا سہارا لوں گا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ شکایت ہے مجھے خداوندان مکتب سے, سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں حق بازی کا. آج اور پوری دنیا میں لوگ ریسرچ کر رہے ہیں, اور قرآن پاک کا جو بنیادی اصول ہے نا کہ دنیا کے جتنی بھی چیزیں پیدا اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں ان کے اندر تدبر کرو, غور کرو. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے زمین و آسمان, سب اس میں کچھ تحقیق کرو, سوچو, لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں. یہاں پاکستان میں ہمارے یہاں نوجوان نسل کو تو ٹک ٹاک سے فرصت ہے نہیں حافظ صاحب, سوشل میڈیا سے فرصت ہے نہیں کہ وہ دین کی تعلیمات حاصل کریں. بیسیکلی چونکہ یہاں جو حضرت فرما رہے تھے نا, یہ درست کہا انہوں نے, بہت اچھی تجویز دی ہے کہ ہمیں یہاں الجھا دیا گیا ہے فرقہ وارانہ معاملات میں. فروعی جو مسائل ہیں وہاں پر ہمیں الجھا دیا گیا ہے. دین کی جو اصل سوچ ہے اس کی طرف تو ہمیں کو لے کے جا نہیں رہا. اصل ہے قرآن پاک کی طرف آنا, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مقدسہ کی طرف آنا. وہ سیرت کے جس کے ایک حوالہ میں مختصر دینا چاہوں گا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ہجری 6 ہجری کے بعد دنیا کے ملکوں کے اندر اپنے اسلام کی دعوت کے لیے پیغام بھیجے, خطوط روانہ کیے, تو کیسر روم کے دربار میں جو مکالمہ ہوا ہرقل نے کیا, اور اس وقت ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوا تھا وہ بھی یہ کہنے پر مجبور تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سچے ہیں اور ان کی بات میں بالکل جان ہے. آج پرابلم یہ ہے کہ ہم تو جو آپ کہہ رہی ہیں درست کہہ رہے ہیں آپ لوگ
کہ آج پاکستان کے نوجوان کو تو ٹک ٹاک سے فرصت نہیں ہے، اس میں حکومت بھی ذمہ دار ہے کہ اور آج کل جو کرونا کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ 3 ماہ سے بالکل معطل ہے نظام تعلیم، اسی طرح شروع سے یہی مسائل چل رہے ہیں، لیکن جب تک ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیں گے اور غور نہیں کریں گے حالات بہتر نہیں ہوں گے. بالکل حالات بالکل بہتر نہیں ہو سکتے، حالات بالکل بہتر نہیں ہو سکتے. یہاں پر حکومتی سسٹم کو ہم جب کرٹیسائز کرتے ہیں تو وہیں پر گھر کا ماحول بڑا میٹر کرتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں گھر کا ماحول اگر اچھا ہوگا تو سسٹم خود بخود بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. ہر گھر اگر اپنا حصہ ڈالنا شروع کرے گا تو قطرہ قطرہ دریا بنے گا، اور تبھی ہمیں دین سے لگن اور دین سے محبت کی سیکھ جو ہے وہ ملنا شروع ہوگی. آپ تمام صاحبان کا بہت شکریہ، بہت سیر حاصل گفتگو رہی، اور سوچنے کی بات صرف یہ ہے کہ اب ہم کس طرح سے اپنا کھویا ہوا مقام واپس پا سکتے ہیں ایز اے مسلم. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جہاں بھی ہیں اپنے امان میں رکھیں، اور یہ تدبر جو آپ نے بولا کہ ریسرچ کی کوالٹی مسلمان میں ہونی چاہیے وہ ہم میں پیدا ہو جائے. ریسرچ کرنی ہے، یہ حکومتوں کو چاہیے کہ اپنے اون پر اس کو کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیملی کی سطح پر فیملی کا کام ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے یہ چیز آسان کرے، فرقہ واریت سے ہم دور ہوں، اور ریسرچ ٹیکنالوجی اور لٹریچر میں ہم آگے بڑھیں. یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ اسلام پھر سے پوری دنیا میں اپنا علم بلند کرے، اور انشاءاللہ پوری دنیا میں اس کا نام مزید روشن ہو. اور اسی کے ساتھ ہم ایک بریک کی طرف چلیں گے، لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا. بریک کے بعد نعت رسول مقبول پیش کی جائے گی، ہمارے ساتھ ویلکم بیک. اور جیسے کہ اس وقت ہمارا سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے، ہیلتھ سیگمنٹ کا. ہماری کوشش ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ایسا ٹاپک جو کہ ایسا ٹاپک ہو جس میں آپ کے لیے آسانی ہو، اس مرض کے حوالے سے، یا کوئی ڈائٹ ہے یا کوئی اور معاملہ ہو تو اس میں آپ کی بھی آسانی ہو، آپ کالز کریں اور رہنمائی بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نیورولوجسٹ ہیں، نیورو سرجن ہمارے ساتھ ہوں گے جو کہ آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے. بالکل. اور نیورولوجی آپ سمجھتے ہیں کہ دماغی امراض کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ڈیزیزز ہیں جو آج کل لوگ جس میں مبتلا ہو رہے ہیں اس پر ہم بات کریں گے. رمضان کے کیا ایفیکٹ ہوتے ہیں ان جنرل بھی، مطلب اگر ہم بالکل جنرلی بھی بات کریں تو مائیگرین کا ایک مسئلہ بہت زیادہ ہے، سر درد کا مسئلہ لوگوں کو بہت زیادہ ہے، اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو، تو اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہوں گے پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز کے. انہیں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی تھینک یو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ جی رمضان بہت اچھا گزر رہا ہے ماشاءاللہ، لیکن اس دفعہ رمضان کی وہ رونقیں نہیں ہیں جو کرونا سے پہلے کی تھی. بے شک بے شک بے شک، بالکل صحیح کہا آپ نے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہم مسلسل یہی کرتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے ہمیں نکال دے اور پوری دنیا میں امن و سکون آ جائے اس وبا کے اگینسٹ. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب بڑا ان جنرل سوال میں پوچھنا چاہوں گی. مسلسل سر درد رہنا خاص طور پر رمضان میں ان لوگوں کو بھی شروع ہو جاتا ہے جن کو کبھی نہیں ہوا، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ دوسرا اسی کے ساتھ ہم مائیگرین کو بھی ریلیٹ کریں گے. آدھے سر کا درد جن لوگوں کو ہوتا ہے اور جب وہ اٹیک ہوتا ہے تو بہت سویر ہوتا ہے، اس بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ دیکھیں سر درد کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن جو کامن کازز ہیں اس میں مائیگرین آ جاتی ہے جس کو درد شقیقہ بولتے ہیں. آپ کو ٹینشن ہیڈ ایک ہو سکتی ہے. آپ کو اگر سائنسز کا پرابلم ہو، جیسے آپ کا زکام ہو، گلا خراب رہتا ہے تو اس کی وجہ سے ہیڈ ایک ہو سکتی ہے. پھر ہیڈ ایک جو ہے آپ کو کچھ پیچیدہ بیماریاں جو دماغ کی ہیں ان کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، جس میں برین ٹیومر ہے، برین ہیمریج ہے ایٹسٹرا. جی گڈ تھنگ از کہ جو کامن وجوہات ہیں اس میں ٹینشن ہیڈ ایک اور مائیگرین ہے، یا یہ کسی بھی بخار سے یا گلا خراب ہونے سے یا کسی بھی وجہ سے بھی ہیڈ ایک ہو سکتی ہے. جی صحیح. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، دماغی بیماریاں اکثر لوگ اویئر ہی نہیں ہیں. کون سی ایسی آپ اگر جنرلی بات کی جائے کہ ایسی بیسک سمٹمز ہوں کہ لوگوں کو لگے کہ ایسی کوئی بیماری ہو سکتی ہے ان کو، تو ان کو فوری ڈاکٹر پر رجوع کرنا چاہیے، ایسی کوئی اویئرنیس آپ دینا چاہیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو سکے؟ دیکھیں جو خطرناک ہیڈ ایک ہوتی ہے نا وہ ارلی مارننگ ہوتی ہے. مریض جو ہے وہ درد کے ساتھ اٹھتا ہے. اگر سر درد کے ساتھ مریض کو الٹی آئے یا نظر کا مسئلہ بن جائے یا ایک طرف کا بازو یا ٹانگ کمزور ہونا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمپل ہیڈ ایک نہیں ہے، بلکہ اس میں بی برین ٹیومر ہو سکتا ہے یا کوئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں.
بالکل صحیح، یعنی کہ صبح کے وقت اگر سر درد ہے تو اس کو اوائڈ نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ سمٹمز کو بھی۔ ڈاکٹر صاحب، اعصابی کمزوری کی اگر ہم بات کریں، وہ چاہے دماغی کمزوری ہو یا اعصاب کے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو، کیا اس سے بھی یہ بھی نیورو سے ریلیٹڈ کوئی بیماری ہے جس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے؟ عموماً لوگ سیلف میڈیکیشن کر کے اس کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، اعصابی بیماری بھی جو ہے وہ نروس سسٹم سے ریلیٹڈ ہے۔ اعصاب مینز نروس، جی، سو نروس کی جو بیماریاں ہیں وہ بھی نیورو سرجن اور نیورولوجسٹ کے ڈومین میں آتا ہے۔ صحیح۔ تو انہی کو چیک کرانا چاہیے، کیونکہ اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں لگتا کہ اگر ٹانگ فار ایگزامپل دکھ رہی ہے بہت زیادہ، بازو میں درد ہو رہا ہے بہت شدید والا، وہ کیا نیورولوجسٹ سے ریلیٹڈ ہے؟ they don't know کہ who to go to، اسپیشلسٹ کیا اس میں کس زمرے میں آتا ہے؟ دیکھیں، اگر گردن میں درد ہو اور ساتھ بازو میں چلا جائے، یا کمر میں درد ہو اور ٹانگ میں چلا جائے، تو اس کی جو کامنسٹ کاز یہ ہے کہ آپ کو، جس کو عام زبان میں سیاٹیکا بولتے ہیں، جس میں آپ کی یوزلی جو ڈسک کا مسئلہ ہوتا ہے، یا تو گردن میں ڈسک کا مسئلہ ہوتا ہے یا کمر میں ڈسک کا مسئلہ ہوتا ہے، اور ڈسک جب آپ کے اعصاب یا نروز کو امپنج کرتی ہے یا پریشر ڈالتی ہے، تو اس سے دو قسم کی علامات آتی ہیں۔ ایک تو سینسری سمپٹمز ہوتی ہیں جس میں سینسیشنز کا فرق پڑ جاتا ہے، فیلنگ نہیں ہوتی، یا وہ اوور سینسٹیو ہو جاتا ہے پارٹ، یا یہ ہے کہ وہ روٹ یا نرو جو ہے وہ جن مسلز کو سپلائی کرتی ہے، جیسے پاؤں کو سپلائی کرتی ہے تو فٹ ڈراپ ہو سکتا ہے، پاؤں کی ویکنیس ہو سکتی ہے، نی کی ویکنیس ہو سکتی ہے، سو یہ کمپریشن سے یا جو ہے وہ اس سے مختلف قسم کی علامات ہو سکتی ہیں، اور اس کے لیے بڑا اہم ہے کہ فوراً کسی کمپیٹنٹ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، وہ اعصاب کو ڈیل کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ سمٹمز تو آ جاتے ہیں چیزوں کے، ایسے کوئی مسائل ہوں تو پھر اس کے بعد ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے فوری، تاکہ مسائل زیادہ بڑھے نہ۔ ایک کامن سی اکثر سنا جاتا ہے کہ برین سے ریلیٹڈ ہوتی ہے ڈیمنشیا، الزائمر، یہ بیماریاں جو ہیں اس کے حوالے سے بتائے گا کہ یہ کس قدر خطرناک ہو جاتی ہیں؟ کیا یہ صرف ارلی ایج میں بھی ہو جاتی ہیں یا صرف بڑھاپے میں ہوتی ہیں؟ اور سمٹمز کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا طریقہ کار ہے کہ یہ نہ ہو، علاج پہلے کر لیا جائے؟ دیکھیں، ڈیمنشیا کی کچھ تو ٹریٹیبل کازز ہوتی ہیں اور کچھ ہوتا ہے ایج ریلیٹڈ۔ جو کامنسٹ ہوتا ہے وہ ایج ریلیٹڈ ہوتا ہے، اور جو کامنسٹ ڈیمنشیا جو ہوتا ہے وہ لیٹ ایج میں ہوتا ہے، وہ 70s کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ قدرت کا نظام یہ ہے کہ دماغ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ 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 اپنے سائز سے شرنک کر جاتا ہے، جس کو بولتے ہیں برین ایٹروفی بولتے ہیں۔ تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بزرگوں کو کہتے ہیں کہ جن میں بچپنا آ گیا، ان کو سب سے پہلے میموری کا پرابلم سٹارٹ ہو جاتا ہے، جس کو ریسنٹ میموری کا پرابلم ہوتا ہے۔ یعنی کہ مریض پرانی باتیں تو بتاتا ہے، لیکن صبح کیا ناشتہ کیا ہے، صبح کیا کیا ہے، وہ نہیں یاد، اس کے بارے میں پرابلم ود ریسنٹ میموری جو ہے وہ سب سے پہلے سٹارٹ ہوتا ہے۔ پھر ان کو یاداشت کے مسئلے کے ساتھ ساتھ ان کو چلنے پھرنے میں پرابلم ہو جاتا ہے، خاص طور پہ ان کی جو لیگز ہیں وہ ان میں پاور نہیں رہتی، یہ چل نہیں سکتے، تھوڑا سا چلیں تو تھک جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، پھر ان کو پیشاب کا کنٹرول نہیں رہتا ہے۔ سو یہ تین چیزیں جو ہیں یہ ڈیمنشیا کے اندر ہوتی ہیں، سیلف کیئرنگ ختم ہو جاتی ہے مریض کی۔ تو آئی تھنک اگر ڈیمنشیا کا مسئلہ ہو تو یوزلی یہ نیورو سرجیکل پرابلم نہیں ہوتا، بلکہ یہ نیورولوجیکل پرابلم ہوتا ہے، اور اس کو نیورو فزیشین کو دکھانا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے لائیو سلسلہ کالز کا بھی شروع کیا ہے کہ لوگ کالز بھی کر سکتے ہیں اور اپنے کوشچنز بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو نثار صاحب ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ملتان سے، جنہوں نے کال کی ہے، ان کا سوال شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، سوال پوچھے گا، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ ڈاکٹر صاحب سے؟ میں آپ کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ اپنا بچہ ہے کوئی 8-9 سال کا، اور اسے وہ مرغی کے یعنی کہ جیسے نہیں جھٹکے لگتے ہیں، ایسے لگتے ہیں، تو اس کے لیے وہ بچے کو کسی یعنی کہ عرصے کا علاج ہوتا ہے، اور کب تک یہ سیٹ ہو جائے گا؟ ڈاکٹر صاحب، آپ کوئی کراس کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی، بچے کو جو جھٹکے لگتے ہیں، کیا بچہ اس دوران ہوش میں رہتا ہے یا بے ہوش ہو جاتا ہے؟ نہیں، وہ یعنی کہ ایسا ہوتا ہے کہ منٹ 1.5 منٹ تک اسے یعنی کہ جیسے بچے کو ہوش نہ ہو، ایسے لگتا ہے کہ جب وہ جی بعد کا 6 مہینے سے وہ تکلیف نہیں ہوتی ہے، بچہ ہوش میں رہتا ہے؟ ہاں، بچہ ہوش میں رہتا ہے، لیکن اسے پوچھے بھی تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ پتہ نہیں لگا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ جھٹکے جسم کے ایک طرف کے لگتے ہیں یا دونوں طرف لگتے ہیں؟ نہیں، بعض اوقات
اس کے ہاتھ میں جھٹکے لگتے ہیں اور بعض بات ہاتھ میں زیادہ جھٹکے لگ جاتے ہیں، ہاتھ نہیں کامتے، اس طریقے سے جناب علی۔ کسی ایک طرف لگتے ہیں، دائیں یا بائیں طرف، یا دونوں طرف ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں طرف جیسے ہاتھ کانپنا شروع نہیں ہو جاتے جی، اس طریقے سے۔ آئی تھنک اس کا حل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اگر آپ کے پاس موبائل کیمرہ ہے تو آپ بچے کی جب اٹیک ہو تو اس کی ایک مووی بنائیں، کیونکہ آج کل جو نئی ٹیکنالوجی سے ایک بہت فائدہ جو ہمیں یہ ہو گیا ہے کہ مریض کو ڈسکرائب بعض دفعہ مریض پراپرلی نہیں کر سکتا، تو اگر آپ اس کو مووی کلپ بنا لیتے ہیں نا، اس کا ڈیوریشن جاتا ہے اور ہمیں بھجوا دیں تو ہمیں اس سے بہت آسانی ہوگی۔ بچے کو یہ جو آپ کے علامات آ رہے ہیں یہ جھٹکوں یا مرگی کی ہو سکتی ہے، میں کنفرم نہیں کرتا جب تک کہ میں وہ ویڈیو مووی نہیں دیکھ لیتا یا بچہ نہیں دیکھ لیتا، تو مرگی یا جھٹکے جو ہیں یہ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں اور یہ قابل علاج بھی ہے، لیکن اب اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ پروفیسر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، ہم کالز کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود موجود ہیں، نیورو سائنس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، نیورو سرجری کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور پھر اویئرنیس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ تو ڈاکٹر صاحب ویلکم بیک، ایک بار پھر سے گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے، اور جیسے ہم بات کر رہے تھے نیورو سائنسز کی دنیا نے بہت ترقی کی ہے، چاہے وہ اویئرنیس پوائنٹ آف ویو سے ہو، ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے ہو یا ایڈوانسمنٹ کے صورت میں ہو۔ آپ نے بھی بڑا زبردست کام کیا ہے نیورو سائنسز ڈپارٹمنٹ کی، اگر ہم بات کریں جو پنجاب میں موجود ہے، تھوڑا سا بتائیے گا پاکستان دنیا کے مقابلے میں کہاں کھڑا ہے؟ کیا ہماری وہ پوزیشن ہے، وہ ایڈوانسمنٹ ہمارے پاس یہاں پاکستان میں موجود ہیں؟ جی نیورو سرجری جو ہے وہ پاکستان میں ارلی 1960s میں سٹارٹ ہوئی تھی جی، اور اب آپ دیکھ لیں 2020 ہم آگے ہیں، اور دنیا میں جس طرح سے نیورو سرجری میں ترقی ہو رہی ہے اسی طرح سے پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ ترقی ہو رہی ہے۔ یہ ترقی ان ٹرمز آف ڈائگنوسٹکس بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ اب ہمارے پاس پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز میں 3 ٹیسلا MRI ہے، پھر ویری ایڈوانس CT اسکین ہے، اینجیوگرافی مشینز ہیں، پھر یہ آپریٹو ایکوپمنٹ کی مد میں بھی ترقی ہو سکتی ہے، جس میں نیورو نیویگیشن آ گیا، کمپیوٹرائز سرجری آ گئی، آپ جو برین کی خوبصورت امیجنگ لے کے پھر ان کے ٹریکٹس کو دیکھے، پھر ان کو سیف ٹریجیکٹری بنا کے، آج کل کا دور جیسے دنیا کے اندر ہے وہ منیمل انویزو نیورو سرجری۔ منیمل انویزو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سرجری کا صرف مریض کو پتہ ہوتا ہے، کسی دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلتا۔ یعنی کہ آپ یا تو سرجری نیچرل کوریڈور سے کرتے ہیں، جیسے ناک سے کرتے ہیں اور وہ پیچوٹری ٹیومر نکال دیتے ہیں اور اسکال بیس کی ٹیومر نکال دیتے ہیں، یا آپ آئی برو میں ایک چھوٹا سا کٹ دے کے اینڈوسکوپ کے ذریعے جو ہے وہ ٹیومرز نکال دیتے ہیں۔ تو یہ ساری جدت جو ہے جیسے جیسے اسی طرح سے اسپائن کے اندر جو ہے وہ بہت ترقی ہوئی ہے پاکستان کے اندر۔ کسی زمانے میں بڑا لمبا کٹ دیتے تھے سرجنز، اب یہ ہے کہ ایک کٹ جو ہے وہ صرف 2 سینٹی میٹر کے کٹ سے آپ جو ہے اینڈوسکوپ کے ذریعے ایک ڈسک نکال لیتے ہیں، اور مریض کے علاوہ جو ہے وہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ اس کی سرجری ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ بہترین کام ہو رہا ہے، ایڈوانسمنٹ بھی آ رہی ہے، اور میڈیکل سائنس میں پاکستانی بہت ترقی کر رہا ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ پاکستان مزید ترقی کرے اور پاکستان جو ہے اس میں بھی نام روشن کرے اپنا۔ ڈاکٹر صاحب جیسے کہ سلسلہ جاری ہے، ہم سوال بھی لیں گے، لیکن ابھی ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، سویرا ہیں، سمیرا، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سمیرا، آپ سوال کیجیے، سن رہے ہیں آپ۔ وعلیکم السلام جی، ڈاکٹر صاحب سے مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ جو بچے پڑھائی میں بالکل انٹرسٹ نہیں لیتے مگر وہ ہر ایکٹیویٹی میں ایکٹیو ہوتے ہیں، کمپیوٹر میں، گیم میں، مطلب ان کو کوئی بھی کمپیوٹر کا آپ ان کو دے دیں وہ ہر چیز کو اپلائی کر لیتے ہیں، مگر ایک جب پڑھائی کی بات آتی ہے تو وہ وہاں پر آ کے بالکل ڈل ہو جاتے ہیں، کوئی رسپانس نہیں دیتے، کوئی ریزلٹ نہیں آتا ہے، کوئی آؤٹ پٹ نہیں آتے، تو اس کا کیا کریں؟ بالکل ٹھیک سمیرا، آپ کا بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ تک سوال آ گیا ہوگا، بچے کھیل کود میں، ٹیکنالوجی میں، گیجٹس میں بڑے آگے، پڑھائی میں زیرو۔ آئی تھنک اٹس اے ویری کامن سیناریو، یہ نیورو سرجنز کے ڈومین میں نہیں آتا، لیکن آئی تھنک کہ اس میں بچے کو لائک جو ٹیچرز اینڈ پیرنٹس اور ان کی ٹیچر پیرنٹس میٹنگ کے اندر جو ہے نا، یہ دے شوڈ بی کمبائنڈ اسٹریٹجی فار دیس بچوں کے لیے نا، کوئی موٹیویشنل ورک ہو
if there is any problem then a psychologist can be involved. So I think ये एक teaching skills हैं जिसमें teacher का बहुत ज़्यादा रोल है, जिसमें parents का बहुत ज़्यादा रोल है, जिसमें psychologist का बड़ा रोल है. तो इसमें I think ये जो इनका question है वो मेरे domain से बाहर है, because I'm a neurosurgeon. जी डॉक्टर साहब, जैसे कि ये तो एक सवाल था, कॉलर हमारे साथ थे, एक का और हम डिस्कस कर रहे थे, अक्सर ऐसे मामला देखने में आते हैं कि आपने एडवांसमेंट की बात की, वहाँ पे तो पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन बात अगर अवेयरनेस की करें, ट्रॉमा अवेयरनेस की करें कि जब ट्रॉमा एक्सीडेंट हुआ है, कोई इमरजेंसी सर्विस हो या फिर आम लोग हों, एक्सीडेंट होता है तो लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं उस टाइम फौरी तौर पर पेशेंट्स को उठाकर स्ट्रेचर पर डालना या गाड़ी पर लेकर हॉस्पिटल शिफ्ट करना, उसके दौरान भी बहुत सुना है कि और देखा गया है कि काफ़ी इंजरीज बढ़ गई हैं, डैमेजेस बढ़ जाते हैं, एक्सीडेंट से भी ज़्यादा हो जाते हैं. इस पर आप क्या कहेंगे, अवेयरनेस कितनी है और क्या नुकसान हो सकता है अगर आप SOPs को फॉलो ना करें तो? देखिए, आजकल जो कम से कम शहरों के अंदर जो ट्रॉमा का पेशेंट जिस तरह से डील होता है ना, वो आज से कुछ साल पहले के मुकाबले में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. ठीक है. अब ये 1122 जो एम्बुलेंस सर्विस है, जो इनका स्टाफ है, आई थिंक दिस इज़ ए मिरेकल फॉर पाकिस्तान, फॉर ए डेवलपिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान. क्योंकि इससे जो ट्रामा मैनेजमेंट है वो एक्सेलेंट हो गई है. पहले हमारे बचपन में, इफ़ आई टॉक अबाउट माई चाइल्डहुड, तो यही होता था कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो वो जो या तो जिसने एक्सीडेंट किया है या कोई देखने वाले हैं, वो खुद ही उठा के मरीज़ को हॉस्पिटल ले आते थे. इसका नुकसान ये है कि अगर आपको स्पाइनल इंजरी है तो आप मरीज़ को ज़्यादा डैमेज कर देते हैं. जी बिल्कुल. अब हमारे जितने 112 के पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है. वो इमीडिएटली जो ही आते हैं, वो स्पाइनल बोर्ड उनके पास होता है, पेशेंट को लॉग रोल वो करते हैं, पेशेंट को एज ए वन पीस उठाते हैं, उनकी IV लाइन वो ले सकते हैं, उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे सकते हैं. क्योंकि जो ट्रामा के अंदर जो होता है ना, वो फर्स्ट आवर इज़ ए गोल्डन आवर. तो उसके अंदर ही आप जो जैसे कोई एयरवे का प्रॉब्लम है, अगर कोई मुंह के अंदर कोई चीज़ वॉमिटिंग की वजह से फूड पार्टिकल्स हैं, तो उनको निकालना, साफ़ करना, पेशेंट को साइड दिलवाना, पेशेंट को अगर स्पाइनल इंजरी है तो उसको मज़ीद डैमेज ना करना by transfer with the spinal board and by log rolling. So I think ये जितने SOPs वेस्ट के अंदर हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह 112 जो है वो I can very proudly say. डॉक्टर साहब यकीन जानिए बड़ी खुशी होती है. इससे जो है हमारा जो at the site जो है ट्रामा साइट से हॉस्पिटल ट्रांसफर के अंदर जो डैमेज पहले होता था वो बहुत कम हो गया. और डॉक्टर साहब यकीन जानिए बहुत खुशी होती है जब ये पता लगता है कि जो वेस्ट में एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजीज यूज़ की जा रही हैं, ये पाकिस्तान में भी फॉलो की जा रही हैं. बट आई रियली होप कि वो दिन भी आए कि जितनी अवेयरनेस वेस्ट में है, आम जनरल आवाम में, हमारे यहाँ पर भी हो जाए. वेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया. हमें एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह फिर मिलते हैं और फिर हम चलेंगे अपने कुकिंग सेगमेंट की तरफ और देखेंगे आज इफ्तारी में क्या बन रहा है. बिल्कुल. वेलकम बैक. और जैसे कि आप इस वक्त देख सकते हैं मुझे कि मैं हाथ धोने के लिए इस वक्त खड़ा हूं तैयार, क्योंकि ये है बहुत ज़रूरी कोरोना क्राइसिस है. और इसके अलावा भी अगर आप कोरोना क्राइसिस के बाद भी जब इस पे से इंशाल्लाह हम निकल आएंगे तब भी ये बहुत ज़रूरी है कि हाथ ज़रूर सीमन हमें धोने चाहिए जब हम घर के अंदर जाएं. अगर हम किचन में जा रहे हैं तो कोई भी काम करने से पहले, अगर हम बाहर से आ रहे हैं तो घर में दाखिल होने के बाद पहला काम ये करना चाहिए, ये आज आप इसको असूल बना लें ज़िंदगी का कि हाथ 20 सेकंड्स के लिए ज़रूर साफ़ करें साबुन के साथ. और हाथ साफ करें डिटॉल सोप से. डिटॉल सोप का इस्तेमाल क्योंकि एंटीसेप्टिक है और जर्म्स का खात्मा करता है, तो ये आपके लिए भी ज़रूरी है. साथ साथ पानी को जो बचाना वो भी बड़ा ज़रूरी है. पानी बचाना भी हमारा फ़र्ज़ है, तो ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको. अब उधर हाथ तो आपने धो लिए और अब हम चलते हैं किचन की तरफ और देखते हैं सायरा बासित साहिबा आज हमें क्या बनाना सिखा रही हैं. सायरा जी, आज 25वां रोज़ा हो गया और बहुत थोड़े दिन रह गए हैं, जल्दी जल्दी हम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, तो बताइए आज क्या बना रही हैं आप. जी अस्सलाम वालेकुम शीमल अबूजर, क्या हाल है आपके और हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आपका क्या हाल है. अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखें. अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी अशरा शुरू हो चुका है. अल्लाह ताला हमारी दुआएं इबादत कबूल और मंजूर फरमाए. तो आज हम बना रहे हैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार फहीता रैप्स और साथ में हम इसमें यूज़ करेंगे मिज़ान कुकिंग ऑयल, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है. मैं इसमें बेकिंग भी करती हूँ और इसके साथ आप हर तरह का खाना पका सकते हैं. जी अब हम फहीता रैप्स के लिए चिकन की मैरिनेशन करेंगे. हाफ कप पाइनएप्पल जूस, हाफ कप ऑरेंज जूस, आधा टीस्पून लहसुन का पाउडर, आधा टीस्पून
प्याज का पाउडर, ठीक है जी, और साथ में नमक, मिर्च और क्रश्ड रेड चिलीज, और इसको हम अच्छा सा मैरिनेट कर लेंगे। आप अगर इसको ओवरनाइट मैरिनेट करें तो बेहतरीन है, लेकिन 2 घंटे मैरिनेशन इसकी चाहिए। जब ये मैरिनेट हो जाएगा तो फिर हम इसको मिजान ऑयल में थोड़ा सा सौते कर लेंगे, और जब वो सौते हो जाएगा तो उसको हल्की आंच पे 10 मिनट्स के लिए पका लेंगे। जब वो पक जाएगा तो उसको हम फिर साथ में वेजिटेबल सर्व करेंगे, जो कि हमारे पास पड़ी हुई है, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और साथ में गाजरें। उनको हमने थोड़ा सा सीजन कर लिया था नमक, मिर्च और क्रश्ड रेड चिलीज के साथ। इसको हमने थोड़ी देर के लिए पकाना है इन वेजिटेबल्स को, और साथ में जब ये दोनों चीज़ें कुक हो जाएंगी तो मिक्स करके हम इनको प्लेटर में सर्व करेंगे इंशाल्लाह। और अब हम अपने ड्रिंक की तरफ आ जाते हैं। ड्रिंक में हमने यूज़ किया है अंबियाँ, जिनको हम कैरी भी कहते हैं। इनको हमने क्या किया था, तवे पे बिल्कुल ड्राई रोस्ट कर लिया था, तकरीबन ये घंटे में पक जाती हैं सारी। जब ये पक गई तो इनका पल्प निकाल लिया, और इसके तकरीबन 3 से 4 अंबियाँ हैं, और साथ में 4 टेबलस्पून गुड़ के हैं, और साथ हम यूज़ करेंगे आइस, ठीक है जी। ठंडा होना इसका बहुत ज़रूरी है, और साथ तकरीबन 1 कप पानी का। आपके पास अगर कोई वाइट ड्रिंक हो तो वो भी बहुत मज़े का लगेगा, ठीक है जी। और साथ में इसकी थोड़ी सी सीजनिंग्स हैं जो कि बड़ी ज़रूरी हैं, जीरा और काला नमक। इसको बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करते हैं। जी, इस शरबत को मीठा करने के लिए मैं जामे शीरी ऐड करूंगी। जी, इसको मीठा करने के लिए मैंने तरशी का जामे शीरी ऐड किया था, जो कि बहुत ही सेहत के लिए बेहतरीन है, कुदरती अज्जा से भरपूर है। आप इसको पिएं सहर में, अफ्तार में, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा कैरी का शरबत तैयार है, जो कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत कलर का है। और इधर हम अपनी रेसिपी पे दोबारा आ जाते हैं, फहीता रैप्स की तरफ। मैं आज फहीता प्लेटर्स बनाऊंगी इंशाल्लाह। चलें जी, ये तकरीबन हमारा चिकन कुक होने के करीब है, बस हम इसको 1 मिनट और देंगे और हम इसको सर्व कर देंगे अपने प्लेटर पे। साथ में हम पीटा ब्रेड यूज़ करेंगे। ये माशाल्लाह से हमारा चिकन कुक्ड है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि अपनी जो वेजिटेबल्स हमने अलग से थोड़ी सी सौते कर ली थी वो इसमें ऐड कर देंगे, और इसको गरम गरम अपने प्लेटर में सर्व करेंगे। ज़बरदस्त, माशाल्लाह से बड़ा ही ज़बरदस्त हमारा फहीता चिकन तैयार है। आप इसको जल्दी तैयार हो गया, देखें बड़ा अच्छा बनाया। ये मिजान ऑयल थोड़ा सा इधर डाल देंगे अपनी डिश हम पे। ये रेसिपी फॉलो करेंगे तो वो भी बड़ी ज़बरदस्त बनेगी, क्योंकि आपकी तरह शायद हम बना ना सकें, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे। सायरा जी, हम भी कोशिश करेंगे और देखने वाले भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ जो सायरा जी एक बात कह रही थी कि मेज़ान कुकिंग ऑयल इज द बेस्ट कुकिंग ऑयल, जो आप यूज कर सकते हैं विटामिन ए और डी के साथ, और उसके साथ ओमेगा 3 भी है, कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल, आपकी सेहत के लिए बहुत। जब भी आप ऑयल यूज़ करें तो वो अपनी फैमिली के लिए अच्छा चूज़ करें, तो इसके लिए मेज़ान एक अच्छी ऑप्शन है, तो आप इसको ज़रूर फॉलो करें अपनी और अपनी फैमिली की सेहत के लिए। बिल्कुल, इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। आप सब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।